صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، وہ کوئی عام سادے سے یا ایسے رویے نہیں ہیں جو کوئی بھی مصلح کسی کو بتا لے، بلکہ کائنات میں جو سب سے اچھی عادات اور سب سے اچھے اخلاق تھے وہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی ساری دنیا جمع ہو کے بھی دوبارہ اتنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو اخلاق مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ حد ہے، اس سے مزید آگے کوئی بڑھ سکتا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھی کانا خلقہ القرآن، کہ وہ سارے اخلاق جن کو قرآن بیان کرتا ہے نا، وہ سارے حضور نے کر کے دکھائے، وہ سرکار نے ہمیں کر کے دکھائے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق اعلیٰ حضرت نے خلق کا ترجمہ خو کیا ہے، یعنی عادت۔ اچھے اخلاق بنیادی طور پہ اچھی عادات کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید میٹھا بولنے کا نام، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہے۔ میٹھا بولنا کل اخلاق نہیں۔ میٹھا تو آپ کو پتہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تگڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی، تو ان میں سے جو آدمی 2 لاکھ روپیہ مہینہ لیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی تلخی کرے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے تلخ نہیں بولنا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ بلکہ چلیں اس سے زیادہ کھول کے بات عرض کرتا ہوں، آپ یہ اپنے شہر میں کسی کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو سیل مین سے کہیں کہ ایک سوٹ دکھائیں تو وہ آپ کو دکھائے گا، نہیں یہ نہیں مجھے پسند تو وہ دوسرا تھان کھول لے گا، یہ بھی نہیں پسند تو وہ سارے کھول کے لے آئے گا۔ آپ آنے لگیں گے تو کہے گا انکل ذرا ٹھہریے میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی کھول کے لائے گا۔ پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں یار، تو نے میرا وقت ضائع کیا، تو پھر بھی بد اخلاقی نہیں کرتا وہ، بلکہ آپ سے کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا نیا مال بھی آنا ہے۔ لیکن جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایک جوڑا اس نے لینا ہوتا ہے اور نخرہ دیکھو کتنا ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ اخلاق والا ہے؟ یہ اخلاق، اس نے تو غیبت کی، اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط میٹھا بولو، یعنی آپ میٹھے بولتے جائیں باقی جو مرضی کرتے جائیں۔ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق میٹھا بولنے کو نہیں کہتے، اخلاق تو سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ سچ بولنا اور اس سچائی میں پھر مٹھاس پیدا کرنا، پھر اس کا نام حسن اخلاق ہے۔ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، خودداری کا نام اخلاق ہے، عزت نفس کا نام اخلاق ہے۔ عزیز دوستو، دیانتداری کا نام اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں بلند اخلاق سکھائے، بلند اخلاق۔ آج جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز ہے خودداری، عزت نفس۔ یہ دولت بے بہا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل تھے۔ ہم جب حاضر، یہ سیاستہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو ہم نے اس کی حضور ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں، بیعت اسلام تو ہو چکی۔ حضور نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو۔ ایک صحابی نے پھر عرض کی حضور بیعت کر چکے ہیں، تو حضور نے فرمایا دوبارہ بیعت کرو اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔
किसी दुनियादार के सामने। एक है अल्लाह वालों से मांगना, अल्लाह वालों की मदद तो ऐन अल्लाह की मदद होती है, दुनियादारों से मांगना। और एक है दीन के लिए किसी को तवज्जो दिलाना, इसका भी माना और है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए मांगना, लालच करना, लोगों की जेबों को देखना। हमारे नौजवान सारे तलाश करते फिरते हैं, वो मेरी लंदन वाली फूफी मेहरबान हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, कभी मेरा अमेरिका वाला मामू मुझे ले जाए तो मैं बच गया। सहारे ढूंढते फिरते हैं, सहारे कमज़ोर लोग ढूंढते हैं, कमज़ोर लोग सहारे ढूंढते हैं। इस्लाम तो वो वाला अखलाक सिखाता है कि सहारे ढूंढो ना, बल्कि किसी का सहारा बन जाओ, सहारा बनो किसी का। हुजूर ने बाकायदा बैत ली, फरमाया बैत करो मेरे हाथ पर कि तुम किसी के आगे सवाल। तो हज़रत यकीन बिन हिज़ाम का अपना ये हाल था कि बूढ़े हो गए थे, ज़ईफ़ थे, चलते थे तो कमर में तकलीफ होती थी। एक दफ़ा घोड़े पे बैठे थे या ऊँट पे बैठे थे तो हाथ से दुर्रा गिर गया ज़मीन पे, आपका खादिम करीब खड़ा था, बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो तकलीफ हुई, 2-3 दफ़ा कोशिश करके बैठ गए तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे हुक्म दे देते मैं पकड़ा देता। फरमाने लगे कैसे तुम्हें कह देता, मैंने अपने महबूब से वादा किया है कि ज़िंदगी में किसी दुनियादार से सवाल नहीं करूँगा। ये कमज़ोर लोग होते हैं मेरे भाई। गैरत, इकबाल ने कहा, इकबाल कहने लगे गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, गैरतमंद बन, तू किसी के सामने हाथ फैलाता है। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। फरमाया फ़कीर अगर सरदारी वाला ताज पहनना चाहते हैं ना तो फिर वो हाथ फैलाना छोड़ दें। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस के 2 जुमले, इनको रट के याद कर लेना आपने। एक शख्स ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लत क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू लालच करेगा तो जलील हो जाएगा, लालच करेगा तो जलील हो जाएगा। अर्ज़ की हुजूर फिर इज्जत क्या है? तो महबूब फरमाने लगे जो रब ने तुझे दिया है ना उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता कर देगा। खुददार बने। कुरान पाक ने ना तारीफ की है